صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے عمومی شعبان کی فضیلتیں بیان ہو چکی. اب صحیح سیاہ ستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی سنن ترمذی اس کی طرف آ رہے ہیں. اس کا باب 39. اب وہ لوگ اس پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب برات کا اور 15 شب شعبان کا کوئی وجود، کوئی حقیقت اور کوئی فضیلت اور کوئی تخصیص نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ کتب حدیث کھول کے پڑھیں، یا اساتذہ کے پاس، شیوخ کے پاس زانو تلمس طے کریں قبل اس کے کہ وہ جھوٹے فتوے جاری کریں جہالت پر مبنی. باب 39 امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے عائشہ وقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے یوں تو آسمان دنیا کی طرف ہر رات کے پچھلے پیر نازل ہوتا ہے، تو جب نصف شعبان کی رات کی تخصیص فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس رات کسی اور شان کے ساتھ، بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ، عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ، عظیم عطا اور سخا کے اعلان کے ساتھ اتر آتا ہے. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ. تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی. فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے. اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اور اس کے بعد امام ترمذی روایت کرتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر صدیق، اسی باب میں اسی موضوع پر یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے. اب میرے بھائیوں 5 ضعیف الاسناد احادیث شب برات کے حوالے سے اور ایک صحیح سند کے ساتھ جو قول ہے ایک تابعی کا، میں وہ بیان کروں گا، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 15 شعبان کی رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات. حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا. بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں. سن لیجئے. پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی. یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات. اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن یہ روایت ہے ضعیف. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے. لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے. ٹھٹک گئے. آگے کے الفاظ ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے. اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے حکم انہوں نے بتائے. البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256 جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی، بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے
3 दफा यूं हाथ उठाकर आपने दुआ की, बड़ी लंबी दुआ की। अम्मा आयशा भी पीछे पहुंची और फिर बाद में पहले ही वो आ गई अपने बिस्तरे पे, सांस फूला हुआ था। आपने फरमाया कि तू मेरे पीछे आई थी, तूने क्या समझा अल्लाह और उसका रसूल खयानत करेंगे, सेम वही अल्फाज है। फिर आपने फरमाया कि जब तुम सोई हुई थी, लेटी हुई थी, मैंने गुमान किया कि तुम सो गई हो, मेरे पास जिब्राइल आए थे, उन्होंने मुझे अल्लाह का पैगाम दिया कि जाकर बकीए गरकत में जो दफन है मुसलमान, उनके लिए दुआए मगफिरत करें। तो मैं उनकी दुआए मगफिरत के लिए बकीए गरकत कब्रिस्तान में आया और 3 दफा हाथ उठा के दुआ की। इससे यह भी बात पता चली कि बाज जो सलफी उलमा का यह मौकिफ है कि कब्र के सामने हाथ उठा के दुआ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल बातिल है। कब्र के सामने हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं और उसमें यह नहीं है कि वो कब्र वाले से मांग रहे हैं, वो आप अल्लाह ही से मांग रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकीए गरकत कब्रिस्तान में 3 दफा हाथ उठा के दुआ की। सही मुस्लिम 2256, बल्कि अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है कि तुम्हारा रब हया फरमाता है उस शख्स से जो हाथ उठा के दुआ करे कि उसे महरूम लुटाए। हाथ उठा के दुआ करना यह अफजल अमल है। और आप हर दुआ के लिए, इवन नमाज के बाद भी, आप इज्तिमाई दुआ की बात नहीं कर रहा, अलग से जो आप दुआ हाथ उठा के करें तो ज्यादा बेहतर है। ना भी उठाएं तब भी ठीक है। हम टॉयलेट में जाते वक्त हाथ उठा के दुआ करने तो नहीं जाते, करके जाते, या बिस्मिल्लाह जो हम पढ़ते हैं खाने से पहले हाथ उठा के तो नहीं। दोनों तरीके से बेहतर है कि आप हाथ उठा के करें, उससे बगैर भी बिल्कुल साबित है। देख ले, मैं साथ कितने छोटे छोटे मसाइल बता देता हूं। और यही जो मुस्लिम की हदीस है 2256, इसी में वो दुआ है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। जो कब्रिस्तान जाने की दुआ है कि ए इस कब्रिस्तान के रहने वाले मुसलमान मर्दो औरत, मोमिनीन मर्दो औरत, हम तुम पर सलामती भेजते हैं और हम तुमसे अल्लाह के हुजूर जो है वो आफियत का सवाल करते हैं। बेशक हम भी मर के तुम्हारे पास आने वाले हैं, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी अल्लाह के हुजूर हम आफियत का सवाल करते हैं। दूसरी हदीस शोबुल ईमान, इमाम बैहकी की किताब में है 1305, मिशकात के अंदर इसका नंबर है। और ये वैसे प्राइमरी किताब है इमाम बैहकी की, शोबुल ईमान। अम्मा आयशा कहती हैं कि 15 शाबान की रात थी, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं रात को उस साल पैदा होने वाले और उस साल फौत होने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं। उसी रात आमाल ऊपर चढ़ते हैं और लोगों का रिस्क भी लिख दिया जाता है। ये सारे फजाइल कुरान के अंदर सूरह अल कद्र सूरत नंबर 97 में तकदीर के फैसले की रात और सूरह अद-दुखान के अंदर शब कद्र के बारे में आए हैं। और मेरा उसूल यह है कि अगर कोई हदीस जिसको मुहद्दिसीन भी ज़ईफ कह रहे हो और वो कुरान से भी टकरा रही हो तो उसको रिजेक्ट करना बिल्कुल आसान काम है। इस हवाले से वो हदीस भी मैं इंशाल्लाह बाद में बता देता हूं। तो ये रवायत भी मुनक़ते है। इसमें इब्ने हारिस जो ताबी है उसकी सैयदा आयशा से कोई मुलाकात साबित नहीं है, ये मुनक़ते रवायत है। और दूसरे तरीक में इब्ने कसीर अल अबदी ज़ईफ रावी है। अलबत्ता जो शाबान में अमाल अल्लाह के हुजूर चढ़ाए जाते हैं वो हदीस ठीक है, सुन निसाई 2359 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी हदीस सुन इब्ने माजा से है 1306, मिशकात के अंदर इसका नंबर है। और इस हदीस को वो ज़ईफ जमा ज़ईफ बराबर है हसन का फार्मूला लगा के शेख अलबानी ने सही कहा हुआ है। और इसमें मुझे एक लतीफा भी ज़िम्नन याद आ गया। आज से कई साल पहले इस्लामाबाद में एक अहले हदीस आलिम जो है वो बरेलवियों पे गरज रहे थे, ये बिदअत है इस रात में इबादत करना, कोई साबित नहीं, कोई हदीस नहीं। तो मैंने उनको एक चिट लिख के भेजी कि आपके जो रूहानी अब्बा जान है मुहद्दिस आजम सऊदिया शेख नासरुद्दीन अलबानी, उन्होंने तो ये सुन्न इब्ने माजा की रिवायत को जो मिशकात में 1306 है इसको तो सही कहा हुआ है। तो मेहरबानी करके ये जितना गुस्सा है ये अलबानी पे भी निकालें आप। तो अगर आप कहते हैं उसकी इज्तिहादी गलती है तो इन बेचारों को भी इज्तिहादी गलती कह के छोड़ दें। यानी आपने दोगली पॉलिसी क्यों रखी है? या कम से कम पब्लिक को बताएं तो सही। ले जी बेशर्मी की इंतहा, उस बंदे ने चिट भी पढ़ी है लेकिन बयान नहीं किया। अपने बाबे सबको ही प्यारे हैं, हमारा बाबा हमें प्यारा, तो वही साहब है, बाबे सबको प्यारे हैं। ये बाबों का फितना बड़ा खतरनाक है, चाहे वो किसी भी शक्ल में निकल आए। तो ये मुझे ज़िम्नन बात याद आ गई इसी हदीस के वाले से। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपने बंदों पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है और तमाम मखलूक को बख्श देता है सवाए नंबर 1 मुशरिक के और नंबर 2 कीना रखने वाले के। ये इंतहाई सख्त ज़ईफ रवायत है और इसमें कई हुक्म है। नंबर 1
زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں، ان نون راوی ہیں، جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں، جن کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم، یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح کوئی نہیں ہے۔ اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے، یعنی کسی صورت ہی حسن درجے تک نہیں پہنچتی ہے، یہ تو ضعیف میں بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے۔ اور اس میں پھر اب وہ 11,000 وولٹ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں، جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے، اور میری مجبوری ہے، اس کے بغیر یہ دماغ میں ڈرل نہیں ہوتا، یہ روایت میں بیان نہ کروں۔ تو مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی الادب المفرد کے حوالے سے۔ امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں، الادب المفرد میں یہ ضعیف روایت ہے۔ اور اگر ہم ڈاکٹر طالب قادری صاحب کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ بخاری کے مقلد ہیں، اگر ہم بخاری کے مقلد ہو تو اس روایت کو صحیح مانیں۔ مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نسب پہ فخر کرتے ہو، اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات اس سے کنایے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو۔ اتنی بےہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے؟ اس میں بھی یہی حکم ہے، اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پہ یہ اینٹی وائنم دیا تھا، یہ والی روایت۔ چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے، مشکات میں ہے 1307 عبداللہ ابن عمر بن عاص، سیم الفاظ ہیں وہی کہ 15ویں رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہے وہ مدلس، اس میں تو نہیں ہے، ویسے وہ مدلس راوی ہیں، لیکن اس میں ان کی یہ روایت اختلاط کے بعد کی ہے، یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ یہ امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں، لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں، کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفات سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے، حافظہ کمزور پڑ گیا۔ تو اگر راوی ثقہ ہو، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے، تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، بعد والی ضعیف ہوں گی۔ یہ بعد والی ہے کیوں؟ جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے، وہ پہلے کا راوی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا ہے، وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے۔ تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں۔ اور یہاں پہ میں ایک ضمناً اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں بھی شعبانیہ منایا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو۔ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے ہیں، وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے شب برات والا، لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی ہوئی ہے، ہم نے بھی کی ہے، تے سنی شیعہ دا اجماع بنا لیندے نے۔ دیکھو اجماع کوئی نہیں ہے، وہ اپنے چکر چ ہوندے ہیں، تسی اپنے چکر چ ہوندے ہو، ٹھیک ہے؟ تے اسی اپنے چکر چ اسی اپنی آخرت دی فکر چ۔ تو وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت۔ پانچویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں 1308 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو، رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو۔ اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ 27 جو 45 نمبر حدیث تھی اس سے ثابت ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں، وہ الگ سے، کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے عافیت دوں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر، وہ جو سورہ قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے، یہ وہی الفاظ ہیں۔ یہ روزانہ ہوتا ہے، تہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے، بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں۔ تو 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔
اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں. شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے. جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. 14-15 صفحوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری بحثیں اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کی ہیں, اور انہوں نے ہی ایک صحیح قول بھی ایک تابعی کا لکھا. لیکن چونکہ تابعی کا قول مقطوع ہوتا ہے اور تابعی اگر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو, وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے. صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی وہ امپلائیڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں. تابعی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں, اس کو ہم مقطوع کہتے ہیں. یہ غیبی خبر سے متعلق ہے لیکن یہ تابعی تک قول ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا. مکحول تابعی ہیں شام کے, یہ مشہور تابعی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے ہوئے واسطوں والی بیان کرتے تھے. شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, 15ویں شعبان کی رات کو, اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے. اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے. اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں, اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں. اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا, خود کرتا نہیں ہوں, کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا. میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے. میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی, اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا, جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے. یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے, خیر ہے کرنے دو جی. لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی ہے عبادت کے لیے, تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں, تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے. تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا, گناہ کا کام تو نہیں ہے, دے دیا کریں اذان. سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے. ایپا کیجئے, الزامی جواب, اینٹی وینم, لاجیکل آنسر. تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں. بھئی آپ کا تو فارمولا تھا, ثابت ہو یا نہ ہو, نیکی کا کام ہے تو کر لیں. تو عید کی اذان دے دیں, جنازے کی اذان دے دیں, کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا, یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے, اس سے منع فرمایا ہے. اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے, جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا, وہ رکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو, تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لین خالی, اور پھر بھی مسلمان بعد نہیں ہے, انہوں نے جمعہ پھاڑ لیا, خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.